میری رائے کی کیا حیثیت ہے. اس کے بعد 15 ڈاکٹر نے اپنے تاثرات پیش کیے. اگر 15 ڈاکٹر کسی مردے کے بارے میں کہیں کہ زندہ ہے تو آپ شام کو دعوت پہ بلا لیں گے اسے. تو وہ 15 کے 15 ڈاکٹر نے اس لیے رائے دی ہے کہ مامون احمد اپنے کلام میں صحت کا خیال رکھتے ہیں, الفاظ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں, اور یہ 15 ڈاکٹر کہتے ہیں. تو 15 ڈاکٹر کی رائے میں ان کے کلام میں صحت الفاظ ہے. جب صحت الفاظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال بھی صاف ستھرا ہو. اور جب مامون احمد نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے ایک ایسا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی, کوئی ایسا مجموعہ نہیں دیکھا جو تمام دوران حج لکھا گیا. میں تو خلیل رحمان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میدان عرفات میں انہوں نے چالاک آدمی وعدہ لے لی کہ آپ کتاب کا افتتاح کریں گے. وہ بیٹھے, چلے گئے بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں افتتاح کروں گا. افتتاح کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے جذبات اتنے زبردست تھے کہ وہاں انہوں نے خلیل کو تیار کیا, خلیل نے کر دیا. دوسری بات یہ کہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کتاب میں کسی قسم کی تنقید اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اس کے نام لکھی ہے کہ جو میری وجہ پیدائش ہے. مجھے اپنی آنکھیں بہت زیادہ پسند ہیں کہ میں نے روضہ رسول اور خانہ کعبہ دیکھا. مجھے اپنے ہاتھ بہت پسند ہیں کہ میں نے ان ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو چھوا ہے اور روضہ رسول کو چھوا ہے. مجھے اپنا سارا وجود بہت زیادہ پسند ہے کہ میں نے اسے خانہ کعبہ سے لگایا. یہ میر کے دور کے ہیں, یہ اس دور کے ہیں کہ جب زبان لکھی جاتی تھی, زبان بولی جاتی تھی, شعر لکھا جاتا تھا, شعر پڑھا جاتا تھا. وہ زمانہ کب کا لگ گیا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص موجود ہے جس کی ہم مثال دے سکتے ہیں, جو ہمارے درمیان ہے. لاکھ ہم کہیں کہ انوکھا آدمی ہے, لیکن آدمی تو ہمارا ہے, نایاب ہے یہ, ہم اسے کہیں نہیں ڈھونڈ سکتے. اور اس سے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایسا کمال کیا ہے کہ جب کتاب پڑھتے ہیں آپ تو بار بار آپ کو اس کتاب کے ساتھ دیدار ہو جاتا ہے. میں نے ایک کتاب ایک بار کے بعد دوبارہ نہیں پڑھی, اس لیے کہ میں خود جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شاعر نے کراچی میں اپنی بیٹی کی شادی کی اور یہ رکھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو پینے کو آب زمزم ملے گا اور کھانے کو کھجور. میں اس شادی میں نہیں گیا. جب انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا میں آب زمزم مدینہ منورہ جا کر پیوں گا, مکہ مکرمہ پیوں گا, اور کھجور بھی وہی کھاؤں گا. میں اب ان کی یہ کتاب نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کتاب نہ پڑھوں بلکہ وہ سارے منظر دوبارہ سے دیکھوں, اور جب جاؤں تو مجھے یہ یاد آئے کہ میں نے اس کتاب میں جو کچھ پڑھا تھا آج وہ دوبارہ سے دیکھا. میں مامون احمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, میں خلیل رحمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کی بیگم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کتاب کا افتتاح کر کے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. آج اتنے لوگ شامل ہوئے اور میں جانتا ہوں, میرا یہ ایمان ہے کہ میرا رب اور سارے فرشتے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میں اپنے رب سے کہتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں گواہی دیتا ہوں اے فرشتوں سن لو, اور اے رب میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک ہر چیز پر قادر ہیں. اور آپ تشریف لا رہے ہیں آج محفل کے صدر محترم جنرل سفارتکار پاکستان ایمبیسی سے متعلق, پاکستان میں شامل, امریکہ میں موجود فقیر سید آصف حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمر عباسی صاحب اور احباب مامون احمد, میں آپ سب کے سامنے سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی مشکل میں آج ہوں اس وقت, اتنی مشکل میں نے اپنے آپ کو کبھی نہیں.
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی آپ کے دوست، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مہربان، آپ کے اقربا جو اس سٹیج پہ آئے ہیں، ان کا آپ سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. وہ بڑے اچھے قلم کار ہیں، وہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں، وہ بڑا اچھا بولنے والے ہیں، ان کو حرف کی تکریم معلوم ہے. ان کے بعد یہاں اسٹیج پہ آ کے کوئی بات کرنا آسان کام نہیں. اور جو آپ نے یہاں ارشاد فرمایا، آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایک ایک شخص کو جس کا آپ سے ربط تھا، جس کا آپ سے کسی حوالے سے رشتہ تھا، آپ نے اس کو نہ صرف پہچانا بلکہ ان کے جو رویے تھے آپ کے ساتھ، جو ان کے احسانات تھے آپ کے ساتھ، ان کے اس کی آپ نے اکنالج کیا، اس کو آپ نے مانا، اظہار کیا اس کا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میرے لیے جب میں چل رہا تھا، عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تقریر لکھتا نہیں، کبھی کبھار پوائنٹس جو ہے وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. لیکن یہاں پہ آنے سے پہلے گاڑی میں جب میں آ رہا تھا تو میں نے کچھ اپنی پوائنٹس کو ذہن میں ترتیب دیا تھا، اور یقین مانیے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ پوائنٹس مامون ایمن نے چرا لیے اور یہاں آ کے بیان کر دیے. اور میں نے جو میرے پاس یہاں موجود ہے وہ میں نے مامون ایمن کو دکھائی کہ یہ دیکھیں، جو میں نے کہنا تھا آپ نے کہہ دیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ اس کو مقرر کر دیجیے. مامون صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ غریب وہ ہے جس کے دوست اور امیر وہ ہے جس کے مخلص دوست. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بے شمار چاہنے والے ہیں، آپ کے بے شمار دوست ہیں جو یہاں سب موجود ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے آپ بہت امیر ہیں اور بڑے خوش ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کرنی چاہوں گا آپ حضرات سے وہ یہ ہے کہ میرا مامون ایمن سے کوئی پرانا رشتہ یا تعلق نہیں ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ میں اس کو صدیوں سے جانوں. یہ مجھے پہلی بار کونسلیٹ جنرل میں ملنے آئے، ان کا خط مجھے ملا، انتہائی خوش خط، لفظ نہیں تھے، الفاظ نہیں تھے، موتی رقم تھے، روئے ہوئے تھے. اور جب یہ ملنے آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ اتنے ہی خوش شکل بھی ہیں. اور جب ان سے بات ہوئی میں نے ان کو اتنا ہی خوش گفتار پایا. جی جی. تو یہ ان کی شخصیت ہے جو کہ جس کے اہتمام کرتے ہیں. یہ خوش خط بھی ہیں، خوش شکل بھی ہیں، خوش گفتار بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ خوش کردار بھی ہیں. یہاں پہ بہت سے اصحاب نے، دوستوں نے، خاص طور پہ قاری صاحب نے یہاں پہ ذکر کو اپنے تقریر میں سنویا. جو لوگ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرتے ہیں اور ان کے قلوب میں ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے، وہی لوگ ہیں جو کامیاب اور وہی لوگ ہیں جو معزز اور معتبر ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے وہی عین حق ہے. اور وہ دل جو ذکر اللہ سے خالی ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ نامراد ہوتے ہیں اور وہ ظالم ہوتے ہیں. تو یہ جو مامون ایمن صاحب کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور بے شک توفیق اللہ ہی دیتا ہے،
کہ آپ نے درست فرمایا اپنے خطاب میں کہ یہ آپ کی کوئی صحیح نہیں تھی، آپ کا اس میں کمال نہیں ہے، یہ کام اللہ نے آپ سے لینا تھا، اس نے وسائل پیدا کیے، آپ کے ذہن میں تحریک پیدا کی اور آپ کو ایک ایکشن کی طرف مبذول کیا، حالانکہ شیطان نے 2 دن پہلے آپ کو گرا دیا اور آپ کو معذور کرنا چاہا، لیکن آپ کا ایمان، آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پہ بہت محکم تھا، لہذا آپ نے اپنی ارادے کو ملتوی نہیں کیا اور اپنے سفر کو جاری رکھا اور اللہ نے آپ کو اس میں بڑی کامیابی دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا تحفہ جو انہوں نے آپ کے ذریعے سے ہم سب کے لیے اس کو رقم کیا۔ ہمیں آپ پہ، خاص طور پہ مجھے آپ پہ فخر ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں بہت سی تقاریب میں بطور مہمان خصوصی یا ایز اے چیف گیسٹ یا ایز اے بحیثیت صدر، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی تقریب میں گیا ہوں اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ اس میں مجھے عزت نہ دی ہو۔ کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جس میں عام شہری کے طور پہ گیا ہوں جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری بہت چھوٹی حیثیت ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے عالم لوگ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی یہ بھی ایک اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہاں پہ ایسی کیپیسٹی میں یہاں پہ بھیجا کہ جو میرے لیے باعث عزت بنی ہے، ورنہ میرے جیسے انسان یہاں پہ لاکھوں کروڑوں کر رہے ہیں اور وہ اس عزت سے محروم ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے خاص طور پہ اس تقریب میں آنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریبیں جو آج کی محفل ہے عرض کے سلسلے میں، یہ جو ہے یہ میری سب سے اہم اور سب سے جس کو میں پسند کرتا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے، کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں یہاں پہ مدعو ہوں اور آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور کیونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے تو مجھے فخر ہے کہ آپ بھی لاہور سے ہیں اور آپ نے لاہور کے نام کو بھی بلند کیا ہے نیو یارک میں، نہ صرف نیو یارک میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور آپ نے کیونکہ آپ قلم کار ہیں، آپ نے قلم کاروں کا نام روشن کیا ہے، آپ نے اردو ادب کا نام روشن کیا ہے، آپ نے اپنے عزیز و اقربا اور آپ نے اپنے دوستوں کے نام کو بھی بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید طاقت دے کہ آپ اس کاروان کو، اس تحریک کو جو کہ لکھاری کی تحریک ہے، اس کو آپ جاری و ساری رکھیں۔ کچھ باتیں میں عرض کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے اپنے ذہن میں، جیسے پہلے کہا، گاڑی میں آتے ہوئے میں نے اپنے ذہن میں بنائی تھی۔ جی میں مائک کے قریب ہو جاتا ہوں۔ میرے الفاظ میں وہ تاثیر تو نہیں ہے جو یہاں پہ آپ لوگوں کی اس میں ہے، لیکن میں یہ کہنا، اور نہ ہی مجھے فن کی اس کی باریکیوں کا اور اس کی گہرائیوں کا اتنا وہ احساس ہے۔ آج مجھے پتہ چلا، بلکہ یہ کتاب پڑھنے سے پتہ چلا کہ جی اس کی روپائی میں 24 اس کی وہ اتنی اصناف ہیں، اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اردو شاعری میں جو روپائی کہنا ہے وہ اساتذہ کا ہی کام ہے۔